بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اردو ڈومین کے ساتھ میں ہوں نیانز۔ سپریم کورٹ میں جو الیکشنز کے حوالے سے ہیئرنگ چل رہی ہے اس میں پی ایم ایل این کی جو لیڈران ہیں وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اب وہ چیف جسٹس سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یا تو چیف جسٹس استعفیٰ دے دیں کیونکہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں۔ اطاعت آرڈر کا یہ صاف کہنا تھا کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں کیونکہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں یا فل کورٹ بینچ بنا دیں۔ اس پہ مریم اورنگزیب کا یہ کہنا تھا کہ جو چیف جسٹس کا یا 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ آئے گا ہم لوگ اس کو ایکسیپٹیبل نہیں کریں گے، ہمارے لیے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس پہ پی ایم ایل این کیوں خوفزدہ ہے؟ اب ریسنٹلی ایک سروے آیا ہے جو پی ایم ایل این کے لیے ایک سیاسی موت ہے۔ اب پنجاب کے حوالے سے ایک سروے ہے، وہاں پہ ایک سروے کیا گیا ہے، اس میں جو پنجاب کی جو ٹوٹل سیٹیں ہیں وہ تقریباً 250 کے قریب جو پی ٹی آئی وہ لیڈ کرے گی، جیت جائے گی۔ اب پی ایم ایل این کے تو ہاتھ میں صرف پنجاب ہی تھا، وہ بھی یہ نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس لیے یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ الیکشنز ہو جائیں۔ ہاں اگر کے پی کے اسمبلی کا معاملہ ہوتا تو یہ فوراً الیکشن کروا دیتے۔ اب ساتھ چونکہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے اس لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشنز نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس نے جو فل کورٹ بینچ بنانے کا جو ان کا مطالبہ تھا، یہ جو باتیں کر رہے تھے، وہ چیف جسٹس نے اس کو فوراً رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کریں گے۔ اب اس پہ جو الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہے اس نے بھی کافی زیادہ آرگومنٹ کیا چیف جسٹس سے، تو اس پہ چیف جسٹس نے جو بھی وہ کوسچن کرتے تھے، سوالات اٹھاتے تھے، تو چیف جسٹس ان کا حل بھی ڈھونڈتے تھے۔ تو اب یہ سارے ہو چکے ہیں بے بس، تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے الیکشن سے رائے فرار اختیار کی جائے۔ اگر سپریم کورٹ ڈیٹ دے بھی دیتی ہے تو یہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ کل کی جو سماعت تھی اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر میں یہ الیکشن یا آئین پہ عمل درآمد نہ کروا سکا تو میں اپنے باپ کو جو کس طرح منہ دکھاؤں گا۔ وہ ہیئرنگ کے دوران جو آبدیدہ بھی ہو گئے، تو اس حوالے سے چیف جسٹس کافی پریشان ہیں۔ وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر صورت پہ پاکستان کا جو آئین ہے اور قانون ہے اس پہ عمل درآمد کروانا ہے۔ اب بار بار بینچ ٹوٹتا ہے اور چیف جسٹس صاحب وہاں پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہم اگر یہ ٹوٹتا ہے، اگر 5 رکنی بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا، پھر 4 رکنی بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا، 3 رکنی بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سماعت کرے گا تو یہی بینچ کرے گا۔ اب نون لیگ کا وہی روایتی طریقہ ہے، انہوں نے عدلیہ پہ جو حملے شروع کر دیے ہیں، جس طرح یہ ماضی میں کرتے ہیں ججز کے خلاف۔ جب ان کے حق میں فیصلے آتے تھے تو ججز ان کے لیے قابل احترام بھی ہوتے تھے، قابل قبول بھی ہوتے تھے۔ جب ججز ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو یہ وہی جماعت ہے جو سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کر دیتی ہے اور سپریم کورٹ پہ ڈنڈا بردار جو کارکنان ہے اس کی بھی چڑھائی کر دیتی ہے۔ اور آج کل کی جو صورتحال وہ یہی ہے۔ اطاعت آرڈر کا جو آنا ہے، اس طرح سے کہنا ہے، یہ پوری ایک ٹکر سپریم کورٹ سے لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ ڈیٹ دے دیتی اور یہ لوگ الیکشن نہیں کرواتے تو پھر سیدھا اگر تو چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال رہے تو پھر سیدھا ان پہ آرٹیکل 6 آئے گا، کیونکہ انہوں نے بہت سارے بہانے ڈھونڈے ہیں لیکن وہ ابھی ان کے جو بہانے ہیں وہ کارآمد ثابت نہیں ہوئے۔ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ادارے ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ الیکشن کے لیے جس حد تک جانا پڑا ہم لوگ جائیں گے، ہمارے لیے آئین اور قانون سب سے زیادہ مقدم ہے۔ اس کو یہ اگر پاکستان میں آئین اور قانون بچتا ہے تو پاکستان بچتا ہے۔ پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کیا ہے 100 موٹو کے حوالے سے، اس میں بل میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کو اختیارات نہیں ہونے چاہیے اکیلے چیف جسٹس کو 100 موٹو لے، فل بینچ کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ چیف جسٹس وہ 100 موٹو لے۔ جبکہ ماضی میں جو سپریم کورٹ کا جو فل بینچ ہے وہ یہ اختیار دے چکا ہے، وہ کہہ چکا ہے کہ جو 100 موٹو کا اختیار ہے وہ صرف اور صرف چیف جسٹس کے پاس ہے۔ اب انہوں نے بل تو پاس کر دیا ہے، پارلیمنٹ سے بھی پاس ہو گیا ہے، سینٹ سے بھی ہو گیا ہے، اب بل چلا گیا صدر مملکت کے پاس۔ اب ان کے پاس 14 دن کا ٹائم ہے، اگر تو وہ بل کو واپس نہیں بھیجتے اپنے پاس، اس پہ ہاں اور نہ نہیں کرتے تو وہ خود بخود منظور ہو جائے گا۔ اگر وہ واپس بھیج دیتے ہیں تو کم از کم 3 دن یہ مزید اور پاس ہونے سے ڈیلے ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ 100 موٹو کے حوالے سے انہوں نے اپیل کا ایک جو حق ہے وہ بھی دے دیا ہے کہ جو 100 موٹو کے جتنے بھی کیسز تھے
ان پہ جو اپیل کا جو حق ہے وہ دیا جائے گا ایک دفعہ۔ اب یہی سو موٹو تھا جب عمران خان اسمبلیاں توڑ دیے تھے تو چیف جسٹس نے سو موٹو لیا، اسمبلیاں بحال کر دیں، تو پی ایم ایل این کے لیے ایکسیپٹیبل تھا۔ آج جو الیکشن کے لیے سو موٹو لیا ہے وہ پی ایم ایل این کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو ایک چیز پی ایم ایل این کو شاید ان کے جو وفاقی وزیر قانون ہیں یا جو جس نے یہ بل بنایا ہے، یہ انہوں نے ایک بات ان سے یہ شیئر نہیں کی کہ اگر یہ اپیل کا حق دے رہے ہیں تو عمران خان بھی اپیل کر سکیں گے جو اسمبلیاں توڑیں اور دوبارہ اس کو بحال کیا گیا؟ اگر تو وہ اپیل میں جاتے ہیں، کل کو یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ عمران خان جب اپیل میں جائے گا تو یہ فیصلہ اگر ہو گیا کہ عمران خان اور صدر مملکت نے جو اسمبلیاں توڑی ہیں وہ بالکل صحیح توڑی ہیں، پھر تو یہ حکومت بالکل گھر جائے گی۔ آگے ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، ابھی اس خبر کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ اگر تو اس خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے تو مولانا فضل الرحمان کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہوں گی۔ اب نیوز میں سوشل میڈیا پہ جو اسرائیل کے ساتھ تجارت کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، وہ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنا اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔